السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے اور ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں اللہ کی ایگزسٹنس کے حوالے سے۔ ایک بار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ڈیبیٹ کچھ لوگوں سے، ان لوگ کو کہتے تھے دہریہ۔ دہریہ کمز فرام دا روٹ ورڈ الدہر، الدہر وچ مینس ٹائم۔ تو ٹائم کے حوالے سے الدہریہ کی جو ایک آپ کہہ لیں جو ایک خاص گروپ آف پیپل تھا، جو لوگ تھے جن کو الدہریہ کہا جاتا تھا، ایکچولی اٹ مینس دا ٹائمرز۔ وائی دے آر کالڈ الدہریہ؟ بیکاز دے بلیو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر اونلی باؤنڈ بائی ٹائم، دیر از نو گاڈ، دیر از نو کریٹر، دیر آر نو heaven, hell, all these things which religion talks about. There is no ghaib, there is only what we see, and definitely we are only bound by time. That's why ان لوگوں کو الدہریہ کہتے ہیں، اور ان کامن لینگویج ہم ان کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ سو امام ابو حنیفہ سے الدہریہ جو تھے کچھ لوگ، ان کی ڈیبیٹ ہوئی، اور امام ابو حنیفہ نے ان کی ڈیبیٹ کو پہلے تو ظاہر ہے ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ان سے بات کرنے کے لیے۔ تو امام ابو حنیفہ نے ڈیبیٹ میں آنے کے حوالے سے کچھ ڈیلے کیا، یعنی کہ وہ لوگ امام ابو حنیفہ کا ویٹ کر رہے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کچھ دیر بعد آئے، اور وہ لوگ پہلے ہی جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے ہی ڈیبیٹ جیت گئے، یہ جو امام ہیں ان کو دلائل نہیں آتے، ہمارے دلائل کو کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ ہیڈ اٹس اون وے ٹو ایکسپلین the existence of Allah subhanahu wa ta'ala to the people, especially those who were sitting there، جو وہاں پہ observe کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ جب وہاں پر پہنچے تو الدہریہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی، اور انہوں نے انفیکٹ طنزیہ لہجے میں پوچھا، یعنی کہ امام ابو حنیفہ کو یہ ریئلائز کرانا چاہیے کہ شاید آپ ڈیبیٹ ہارنے لگے تو آپ ڈر گئے۔ تو امام ابو حنیفہ نے بڑی گھبراہٹ کا اظہار کیا، اور ان کے فیشل ایکسپریشنز اچانک سے جو ہے وہ بہت عجیب سے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں آ رہا تھا تو میں نے بہت عجیب و غریب چیز دیکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھ لیا؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اصل میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک ریور آیا، اب ریور کو کراس کرنا تھا، ریور کو کراس کرنے کے لیے مجھے کوئی کشتی چاہیے تھی۔ تو ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ اچانک سے درخت جو ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا، اور درخت کی جو لکڑیاں ہیں وہ خود بخود کٹنے لگ گئیں، اور وہ خود بخود پریسائز کٹنگ ہونے لگی، اور خود بخود وہ جو لکڑیوں کے پیسز تھے وہ آپس میں جڑنے لگ گئے، اور جب وہ جڑنے لگ گئے تو ان کے جوڑ بننے لگ گئے، اور پرفیکٹ جوڑ بنے، پریسائز جوڑ بنے، اور اس کے بعد وہ ساری کی ساری لکڑیاں کچھ اس طرح سے ملیں کہ ایک بوٹ کی، ایک کشتی کی تشکیل ہوئی، اور اس کشتی پہ میں بیٹھا، اور اس پہ بیٹھ کر اب میں یہاں پہ آ گیا ہوں، تو اب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو الدہریہ تھے وہ لوگ ہنسنے لگ گئے، مذاق اڑانے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے امام صاحب ڈیبیٹ سے پہلے ہی جو ہے وہ سٹھیا گئے، اور امام صاحب کو اب کوئی جواب نہیں آ رہا، تو اس طرح کی کہانیاں گڑھیں۔ انہوں نے کہا ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹے اور درخت جو ہے وہ اپنی لکڑیاں خود بخود جمع کرے اور کشتی بنا دے؟ تو امام ابو حنیفہ نے مسکرا کے کہا کہ ایگزیکٹلی، اگر ایک درخت اس طرح سے نہیں کر سکتا تو یہ پوری کائنات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ سم ہاؤ ایک دھماکہ ہوا اور سب کچھ خود بخود بننا شروع ہو گیا، اور آؤٹ آف آل دا انفائنائٹ پاسبلٹیز سم ہاؤ دی ارتھ اینڈیڈ اپ ہیئر۔ اچانک سے زمین کو پتہ تھا کہ میں نے اس جگہ پہ آ کے، اس ایکسس پہ آ کے، اس اینگل پہ آ کے رکنا ہے، اور میں نے جو ہے وہ سن کو فیس کرنا ہے، اور اس ارتھ میں ہمارا آنا آؤٹ آف آل دا انفائنائٹ پاسبلٹیز آف پلانٹ۔ تو امام ابو حنیفہ نے جو ان سے بحث کی، اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت لطف اندوز ہوئے، اور انہوں نے واقعی امام ابو حنیفہ کے وزڈم کی داد دی کہ امام ابو حنیفہ نے دیکھیں کس طرح عقلی دلائل پہ، عقلی دلیل پہ، لاجیکل آرگومنٹ پہ ان لوگوں کو پکڑا کہ اگر تم ایک بورڈ کا یقین نہیں کر سکتے خود تشکیل پا سکتی ہے، تو ہاؤ اباؤٹ دس یونیورس، ہاؤ کین اٹ کم انٹو بینگ؟ اٹ از اے پرفیکٹ ڈیزائن، اٹ از انفائنائٹ ٹائمز مور پریسائز دین دا بورڈ۔ بورڈ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، بورڈ کی انجینئرنگ کے لیے کیا چاہیے؟ لیکن لک ایٹ دی ہیونز اینڈ دی ارتھ اور پلانٹس، ہر چیز جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کر رہی ہے، ہر چیز پریسیجن کے ساتھ روٹیٹ کر رہی ہے، ہر چیز میں یونٹی ہے، کوارک سے لے کر، یعنی چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل، اسٹرنگ سے لے کر یو کین گو اپ ٹو دا گیلیکسیز، ہر چیز میں یونٹی ہے۔ سو وٹ کین یو سے اباؤٹ دس؟ سو دس واز اے ویری ویری گریٹ انسیڈنٹ in our history about Imam Abu Hanifa. Okay, one more thing which I will like to discuss with all of you is one thing is to say there is a creator and one thing is to say there is a designer. ان دو چیزوں میں فرق ہے۔
کچھ لوگ کریٹر پہ بلیف رکھتے ہیں. اوکے دے سے کہ اوکے فائن دیر از اے کریٹر, but they don't believe in an intelligent design, in a designer. They say کہ okay that creator maybe energy, gravity and things like that, اور اس نے ساری چیزیں بنا دی. بٹ اسلام میں جو خدا کا کنسیپٹ ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنی ڈیفینیشن بتائی ہے, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف کریٹر ہیں بلکہ ڈیزائنر ہیں. He has proportioned everything and he is looking after everything. اللہ کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت مصروف ہیں, ہر وقت بزی ہیں, ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, ایک ایک چیز کو گورن کر رہے ہیں. So he is not only a creator, he is a designer as well, and he is checking everything and everything is accountable to him. So this is such a beautiful concept of God. یہ اللہ کا کتنا زبردست جو ہے وہ concept ہے. تو یہ جو آرگومنٹ ہے امام ابو حنیفہ والا, اسی پہ ہم بات اگر کریں تو دیکھیں یہ کاز اینڈ افیکٹ والا آرگومنٹ ہے کہ سنس دیر از این افیکٹ دیر مسٹ بی اے کاز آف اٹ. اوکے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ دیر از نو کاز وٹس ایور اور اچانک سے چیزیں جو ہے وہ خود بخود بننے لگی. سم تھنگ مسٹ ہیو کاز دیم ٹو ایگزسٹ. امام شافعی رحمہ اللہ سے اسی طرح ایک ایتھیسٹ نے, دہریہ نے پوچھا آ کر کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایگزسٹنس کا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ یہ جو ملبری ٹری ہے, دس از بیسیکلی دا پروف آف ایگزسٹنس آف گاڈ آلمائٹی. وہ ایتھیسٹ بہت حیران ہوا, اس نے کہا کہ ملبری ٹری جو ہے, ہاؤ ڈز اٹ پروو دا ایگزسٹنس آف آلمائٹی اللہ, یہ خدا کی ایگزسٹنس کو کیسے پروو کرتا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ کیا تم اس کے لیوز کی طرف نہیں دیکھتے, کیا تم اس کے پتوں کی طرف نہیں دیکھتے. اس کے پتوں کا ڈیزائن ایک, اس کے پتوں کا کلر ایک ہے, اس کے پتوں کی کمپوزیشن ایک ہے. کسی بھی ٹری, اس طرح کا کوئی بھی ٹری تم لے لو, مل بیری کا ٹری, اور اس کے پتے جا کر دیکھ لو, سب ایک ہی طرح کے ہوں گے, ایک ہی کمپوزیشن کے ہوں گے. لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ, جب ان پتوں کو بی جو ہے وہ ان سے رس چوستی ہے تو اس کے جسم سے کیا نکلتا ہے, شہد نکلتا ہے. جب شیپ یعنی کہ بھیڑ بکریاں اس کو کھاتی ہیں تو وہ ملک دیتی ہیں. جب سلک وارم ان کو کھاتی ہے تو اس کے اندر سے ریشم نکلتا ہے. سلک کا جو کیڑا, ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے, وہ جب ان کو کھاتا ہے تو اس میں سے ریشم نکلتی ہے. گزیل یعنی کہ یو کین سے ہرن, جب وہ اس کو کھاتا ہے تو اس میں سے مس نکلتا ہے. سو امیجن دا ڈائیورسٹی آف کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک چیز کھا کر کتنی ڈائیورسٹی ہے کہ ہنی بی جو ہے اس کو اس کا رس چوس رہی ہے تو ہنی نکل رہا ہے, گزیل اس کو کھا رہا ہے تو اس میں سے مسک نکل رہا ہے, اور سلک وارم اس کو کھا رہا ہے اس میں سے سلک نکل رہی ہے. دس از دا پروف آف ایگزسٹنس آف اللہ. یعنی کتنا جامع, کتنا خوبصورت, کتنا کمپریہنسو جواب تھا کہ یہ ڈائیورسٹی کہاں سے آ گئی. وٹ ڈو یو تھنک, تمہارے پاس اس کا سائنٹیفک ایویڈنس کیا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آلدو ایوولوشن کا پورا ایک ٹاپک ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کی ڈیٹیل میں ابھی ہم نہیں جائیں گے. بٹ دیر از ون تھیوری کہ سب ایوالو ہوا ہے, ایوولوشن ہے, بٹ ایوولوشن میں بھی مسنگ لنکس ہیں, اور اس پہ بہت سی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل سکتی ہیں. سو دین اگین کنسیڈرنگ آل دا پاسبلٹیز اینڈ دا ڈائیورسٹی ان کریشن, تو پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی, فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ کتنا بابرکت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یعنی ہاؤ پیور از دا کریٹر گاڈ آلمائٹی, اور کیا خوبصورت خالق ہے جس نے کتنی ڈائیورسٹی رکھی ہے تخلیق میں. سو دس از دا ڈائیورسٹی ان کریشن آف اللہ. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاؤ پرفیکٹ ہی از, اینڈ واٹ اے گریٹ کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. اور اللہ کی کریشن میں ابھی کیا کیا خزانے ہیں, کیا کیا ٹریجرز ہیں وچ آر ٹو بی انویلڈ. اور جیسے جیسے میں تو سمجھتا ہوں کہ سائنس ترقی کرتی جائے گی, جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا, کیونکہ یہ جتنا علم ہے کائنات میں موجود ہے اس کو بھی ایکسپلور کر رہے ہیں ہم لوگ, جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لوگ مزید ہوتے جائیں گے. اور اگین آئی ول کوٹ جان لینکس, دی آکسفورڈ یونیورسٹی پروفیسر, جس نے کہا تھا کہ جیسے جیسے سائنٹیفک علم بڑھتا جا رہا ہے, جیسے جیسے ہم علم میں بڑھتے جا رہے ہیں, ویسے ویسے the possibility of there being a creator is becoming more and more feasible. ویسے ویسے that is making more sense. So you can imagine that how great Allah subhanahu wa ta'ala is.